امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صدقات، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ کے حوالے سے خرچ کرنے کے اوپر بہت تفصیلی باتیں لکھتے ہیں۔ دنیا میں ہم کہیں انویسٹ کرتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہاں سے نفع زیادہ ملے گا، ROI ریٹرن آن انویسٹمنٹ، اس کا خیال کرتے ہیں۔ پلاٹ لینا ہے، پیسے ہے تو ایسی جگہ پہ پلاٹ لیں گے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اپریشیٹ جلدی ہو جائے گا، کئی اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب مال خرچ کرنے کی باری آئے اللہ کے راستے میں تو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں زیادہ ہمیں بدلہ ملے گا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے 6 باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا زکوٰۃ، خیرات، صدقات اگر دینی ہو تو متقی اور پرہیزگار کو دو، نمبر 1۔ نمبر 2 اہل علم پر خرچ کرو، ان لوگوں پر جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں۔ اب یہاں آپ کو ایک واقعہ سنا دو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے، ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے ان کی زندگی کو اور صحابہ کرام کی زندگی کو بغور باریک بینی سے دیکھا، مجھے ان کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا نظر، مجھے ان کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ یہ صحابی نہیں ہے۔ یہ معمولی بات تو نہیں ہے۔ وہ اپنا مال صرف اور صرف علماء پہ، دین پہ، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، دینی کاموں میں، دینی اشاعت کے کاموں میں خرچ کرتے، کہیں اور نہ کرتے۔ کسی نے کہا حضرت اوروں کو بھی دے دیں، تو کیا فرمایا؟ کہنے لگے کہ میں نبوت کے درجے کے بعد علم کے برابر کسی درجے کو نہیں پاتا۔ اس امت کے اندر نبوت کا درجہ جو کہ بند ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو عالم کا۔ پھر فرماتے جب کوئی اہل علم کا درجہ جب سہے تو سمجھ لو جب کوئی اہل علم اپنی دکانداری یا مال کمانے میں لگتا ہے تو دین کے کاموں کا نقصان ہوتا رہتا ہے۔ اگر اس کو دوسرے کاموں سے ہٹا کر اس کی ساری ضروریات پوری کر دی جائیں تاکہ وہ دین کا کام پورے یقین کے ساتھ، شوق کے ساتھ کرتا رہے تو دین آگے نسلوں میں پھلتا رہے گا، پھولتا رہے گا۔ اب یہاں ہماری جتنی مسجدیں ہیں لاہور میں، شاید 2-3% مسجد کے امام خوشحال ہوں، ورنہ ایک مزدور کی مہینے کی انکم زیادہ ہے، رکشہ چلانے والے کی، ریڑھی چلانے والے کی انکم زیادہ ہے، اس امام مسجد کی انکم کم ہے۔ مدرسے میں قرآن پڑھنے پڑھانے والے کے پیسے تھوڑے، لیکن کوئی اور لوگ ہیں ان کے پیسے زیادہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے اندر دین کی عزت اور قدر نہیں رہی۔ ایک زمانہ رہا ہے کہ حکومتوں کی طرف سے اہل علم کا، مدارس خانقاہوں کا، تبلیغ کا، دین کی اشاعت کا سارا خرچ وہ لوگ اٹھاتے تھے، گورنمنٹ اٹھاتی تھی، گورنمنٹ کی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا، انڈوسمنٹ پروجیکٹس بہت ہوتے تھے، یہ مدرسہ ہے اس کے ساتھ اس کی اتنی جاگیر ہے، یہ مسجد مدرسہ ہے اس کے ساتھ اتنی جاگیر ہے، یا کارخانہ ہے یا فلاں کوئی چیز ہے، اس کی آمدنی، اس کی انکم جو آئے گی اس سے یہ چلے گا۔ انگریز جب ہندوستان آیا ہے تو اس وقت ہندوستان میں یہی چیز رائج تھی، اور ہر ادارے کے ساتھ پراپرٹی ہوتی تھی جس کی انکم، فصلوں کی انکم اور مختلف چیزیں یہ آتی تھی، مدارس چلتے تھے۔ انگریز نے آنے کے بعد کیا کیا؟ ان تمام مساجد، مدارس کی جو وقف کی پراپرٹیاں تھیں وہ سرکاری تحویل میں لے لیں، گویا مدارس کا گلا گھونٹا۔ آج اس دنیا میں بے شمار چرچ ایسے ہیں جن کے پاس اربوں ڈالر کے وسائل موجود، بہت ساری یونیورسٹیز موجود ہیں، اربوں ڈالر کے وسائل موجود، اور پیچھے وہ چرچ مالک ہے ان کا۔ یہ اس امت کے اندر یہ چیز رہی ہے، اب ختم ہو گئی۔ تو اہل علم کو اگر ہم سپورٹ کرتے رہیں گے یہ دین ہماری نسلوں میں آتا رہے گا، اور اگر ہم نے ان کو جو ہم کر رہے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد پھر دین پڑھنے پڑھانے والے تھوڑی ملیں گے، کیونکہ رکشہ چلا کے پیسے زیادہ مل جاتے ہیں۔ وہاں ایک اور بات سننے کو ملی کہ ایک سفر میں کہ جی ایک امام صاحب تھے، تنخواہ تھوڑی تھی جیسے کہ ہوتی ہے، ان کو کسی نے مہربانی کی اور ایک رکشہ دے دیا کہ آپ فجر سے لے کے ظہر تک کافی ٹائم ہوتا ہے، آپ رکشہ چلا لیا کریں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ رکشہ چلاتے ہیں، باقی 5 نمازیں میں پڑھ لوں گا۔
پڑھا دیا کروں گا۔ انہوں نے رکشہ جب چلانا شروع کیا تو محلے والوں نے شور مچانا شروع کر دیا، دیکھو کیسا امام ہے، رکشہ چلاتا ہے۔ کسی نے کہا دیکھو کیسا امام ہے، عورتوں کو پیچھے بیٹھ کے لے جاتا ہے، عورتیں بھی اس کے رکشے میں بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ کوئی حرام کام کر رہا ہے، اگر وہ محنت مزدوری کر رہا ہے تب بھی اس کے اوپر الزام۔ بھائی تم نہیں چاہتے نا وہ رکشہ چلائے تو اس کی تنخواہ اتنی کر دو کہ بچوں کی ضرورت پوری کر سکے۔ وہ بھی نہیں کرنی ہے، اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو دیکھو رکشہ چلا رہا ہے اور عورتوں کو بھی بٹھا لیتا ہے۔ بھائی رکشے والے نے عورت کو بٹھانا ہے کہ نہیں بٹھانا پیچھے اپنے رکشے پہ؟ تو یہاں سے نہیں چھوڑتے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ہم نے دینداروں پہ خرچ نہ کیا اور دینی اداروں پہ خرچ نہ کیا، یہ ختم ہو جائیں گے، پھر ہماری نسلوں کو دین پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کالج یونیورسٹیز میں دنیاوی علوم ملتے ہیں، اچھی بات ہے، ضروری ہیں، لیکن وہاں اللہ اور اس کے رسول سے نفرت اور دہریت اتنی پھیل چکی ہے لاہور کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر کہ الامان والحفیظ۔ کبھی جا کے چیک کر لیں۔ تو یہ خالی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الربانی میں بھی یہی بات لکھی۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات شریف میں یہی بات لکھی، اور بے شمار علماء نے یہ بات لکھی کہ دین پہ خرچ کرنا، دین والوں پہ خرچ کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ جب ریاست نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی، پوری نہیں کی، اب عوام کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کا خیال رکھے، ورنہ پھر بھول جائے کہ یہاں کوئی دین پڑھنے پڑھانے والا ہوگا۔ تو امام غزالی نے تیسری بات یہ بتائی کہ جب دینا ہو تو ایسے شخص کو دو کہ جس پر کوئی احسان کرے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو یہ بھی کوئی دینداری ہوگا نا، کہ بھئی میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ میرا شکر ادا نہیں کر رہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے بھیجا۔ تو پہلے اس اللہ کا شکر، بعد میں اس بندے سے کوئی بات کہ نیت اللہ کی طرف ہو، تو یہ کہاں ملے گا؟ یہ دین میں ملے گا۔ نمبر 4، ایسا شخص جو اپنی ضرورتیں عام جگہ جگہ بیان نہ کر رہا ہو۔ نمبر 5، ایسا شخص جو بیمار ہے، بچے زیادہ ہیں، خرچہ کم ہے، یا پھر خانقاہوں میں رہنے والا ہے۔ اور 6 نمبر پہ لکھتے ہیں قریبی رشتہ دار۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔